السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، رسائل و مسائل۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات ہوتے تھے وہ اس میں درج کیے گئے۔ تو آئیے ایک اہم سوال جو کہ رمضان اور تراویح سے متعلق ہے وہ آج اس سے پڑھتے ہیں۔ سوال ہے 184 نمبر سوال ہے اور 231 نمبر پیج کے اوپر یہ سوال ہے۔ سوال پوچھا گیا، کیا کسی صحابی کو یہ حق حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو یہ کہہ کر رد کر دیں کہ ما زال بکم الذی، یعنی یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے 7290، یعنی اس پارٹ کے اوپر صحیح بخاری کے کہ میں تمہاری کاروائی کو مسلسل دیکھتا رہا۔ یہ وہ تراویح کے حوالے سے یا قیام اللیل کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے اس کو کسی طریقے سے روکا تاکہ لوگوں پہ فرض نہ ہو، تو یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا کچھ پارٹ یہاں لکھا بھی ہے کہ میں تمہاری کاروائی کو مسلسل دیکھتا رہا یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی، اور اگر تم پر یہ فرض کر دی جاتی تو تم اس کو قائم نہ رکھ سکتے۔ پس اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ مرد کی بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو گھر میں پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے۔ صحیح بخاری 7290۔ تو پھر آگے سائل پوچھتے ہیں کہ تو پھر اسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ مساجد میں جو جاری کیا گیا اس کے اوپر کیا حکم لگے گا حضرت عمر کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، کہا کہ یہ کسی صحابی کو کیا حق تھا اس روایت کے باوجود؟ تو پھر مولانا نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ لوگ یا تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اسی تفریق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے حضرت عمر کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 3 بار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اس لیے اس فعل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو یہ فرما کر بند کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پا سکے گی، اس لیے حضرت عمر نے ایک سنت اور مندوب چیز کی حیثیت سے اس کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تفقہ کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے شارع کے منشا کو ٹھیک سمجھا اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا بلکہ بصر و چشم اسے قبول کر لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شارع کے اس منشا کو بھی ٹھیک پورا کیا گیا کہ اسے فرض کے درجے میں نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شرکت نہ ہونا ثابت ہے کہ جب کہ وہ عبد الرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا، یعنی حضرت عمر نے۔ اور یہاں پہ بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت عمر نے دیکھ کے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم نے ترجمان القرآن اپریل 1952 میں یہ سوال پوچھا گیا، جس کو چھاپا بھی گیا بعد میں، اور جس کو ہم نے رسائل و مسائل سے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو مولانا مودودی نے اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا اور ان لوگوں کو سمجھایا جو کہ حضرت عمر کے اوپر اس معاملے کے اندر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جن کے اپنے کام ہر چیز کے اندر بدعت شمار کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جب یہ بات کریں، مثال کے طور پہ اہل تشیع، یعنی ان کی کون سی چیز ایسی ہے جو دین ہے؟ کیا ان کا ماتم دین ہے؟ کیا ان کا اور جو خرابیاں وہ کرتے ہیں کیا وہ ان کا دین ہے یا بدعت ہے؟ وہ آپ خود سوچئے۔ اور حضرت عمر کے اوپر اس طرح کے سوال اکثر اہل تشیع ہی کیا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کو ہدایت دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔